متون کے مصنفین نے صحیح روایتوں کے اور صحیح یعنی مفتہ بھی قول کو جمع کرنے کا اہتمام تو کیا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر موجود قول صحیح ہی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب اگر متون کے اندر کوئی قول آیا ہے اور لیکن اس میں صراحتاً نہیں لکھا ہوا کہ یہ قول صحیح ہے، جبکہ دوسری کتاب میں وہ قول آیا ہے جس میں صراحتاً لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو جس کے متون میں صرف لکھا ہوا ہے کہ اس قول کو نقل کیا گیا ہے، اس کے تصحیح کی صراحت نہیں کی گئی ہے، اور دوسری کتاب میں جس میں اہتمام تو نہیں کیا گیا ہے لیکن صراحت کر دی گئی ہے کہ قول صحیح ہے، تو آپ صراحت والے کو زیادہ معتبر مانیں گے یا التزام اور اہتمام والے کو زیادہ معتبر مانیں گے؟ بولیے۔ جس میں صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ قول صحیح ہے اس کو معتبر مانیں گے یا اہتمام اور التزام والے کو؟ ظاہر سی بات ہے صراحت والے کو مانیں گے، اس لیے کہ صراحت کے مقابلے میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی یہ لوگ پچھلی ساری باتیں بھولے ہوئے ہیں، متون تصحیح کرنے کی ذمہ داری کون لیے ہیں حضرت؟ ارے بابا یہ ساری باتیں آ چکی ہیں پہلے، اس کتاب کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری باتیں آئی ہیں، ہاں، اور ہم نے جو لکھایا ہے متون کے بارے میں وہ تو سمجھیے کہ وہ سونے سے لکھنے کی چیزیں ہیں۔ سب پڑھو دوبارہ، اب اتنا سمجھ گئے تو آگے چلیے۔ کہتے ہیں التاسعۃ، نواں مسئلہ وہ ہے جس کو علامہ قاسم ابن قطلبغانی نے اپنی تصحیح القدوری میں ذکر کیا ہے کہ وہ اقوال جو متون میں آئے ہیں مصحح تصحیحا التزامیا، وہ اقوال صحیح ہیں تصحیح التزامی کے طور پر۔ تصحیح التزامی میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے مصنفین نے صحیح قول کو نقل کرنے کا اہتمام کیا، التزام کیا ہے۔ تو علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے فرمایا ہے کہ وہ اقوال جو متون کے اندر آئے ہیں وہ صحیح ہیں تصحیح التزامی کے طور پر۔ والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی، اور تصحیح صریح مقدم ہوتا ہے تصحیح التزامی پر۔ وہی بات بالکل ہے جو میں نے ابھی آخر میں بتائی تھی کہ ایک مسئلہ، ایک قول متون کے اندر آیا ہے لیکن انہوں نے صراحت نہیں کی، اس لیے التزاماً وہ صحیح مانے جا رہے ہیں، اور ایک قول غیر متون کے اندر آیا ہے لیکن اس میں صراحت کر دی گئی کہ قول صحیح ہے، تو مقدم کس کو رکھیں گے آپ؟ صراحت والے کو یا التزامی والے کو؟ کہتے ہیں صراحت والے کو مقدم رکھا جائے گا۔ والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی، اور تصحیح تصریح کو مقدم رکھا جائے گا تصحیح التزامی پر۔ یعنی جن مصنفین نے صراحتاً کسی قول کو کہہ دیا ہے تو اس کو حاصل ہوگی فوقیت ان مصنفین کی کتابوں پر جنہوں نے التزاماً اس کو لکھا ہے صرف۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، حاصلہ، قاسم ابن قطلبغہ کی بات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے ان اصحاب المتون التزموا وضع القول الصحیح، کہ متون کے مصنفین نے صحیح قول کو لکھنے کا التزام کیا ہے۔ فَيَكُونُ مَا فِي غَيْرِهَا مُقَابِلَ الصَّحِيحِ، تو وہ اقوال جو متون کے علاوہ میں ہوں گے وہ صحیح کے بالمقابل ہوں گے، مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِتَصْحِيحِهِ، جب تک کہ ان کے تصحیح کی صراحت نہ کر دی جائے، جب تک کہ اس کے تصحیح کی صراحت، یعنی جو مقابل میں ہیں ان کی تصحیح کی صراحت جب تک نہ کی جائے یہ صحیح کے مقابل میں ہوں گے، اس لیے کہ جو متون کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ تو صحیح ہے ہی ہیں، ان کو تصحیح التزامی حاصل ہے، تو ان کے سامنے جو اقوال ہوں گے وہ صحیح کے مقابل میں ہوں گے، کب تک؟ جب تک ان کی تصحیح نہ کی جائے، اور اگر تصحیح کر دیا صراحتاً تب کہتے ہیں فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا، تو پھر ان پر وہ مقدم ہو جائیں گے، یعنی صراحت کر دینے کے بعد تصحیح کی پھر یہ غیر متون والے اس پر مقدم ہو جائیں گے، لِأَنَّهُ تَصْحِيحٌ صَرِيحٌ، اس لیے کہ غیر متون میں جو آئے ہیں ان کی تصحیح صریح ہو چکی ہے، فَيُقَدَّمُ عَلَى التَّصْحِيحِ الْإِلْتِزَامِ، تو پھر تصحیح التزامی پر ان کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک قول
متون کے اندر آیا ہو اور متون میں اس کو صحیح کرنے کی صراحت نہیں کی گئی ہے، جبکہ دوسرا قول غیر متون کے اندر آیا ہے اور اس کو صحیح ہونے کی صراحت بھی کر دی گئی ہے، تو متون والا جو تصحیح ہے وہ تصحیح التزامی ہوگا، اس معنی کر کے کہ اس کے مصنفین نے صحیح قول جمع کرنے کا التزام کیا تھا، اور جو دوسری کتاب میں ہے وہ تصحیح صریحی ہوگا، اس لیے کہ اس کے مصنف نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ قول صریح ہے، تو آپ کس کو مقدم مانیں گے؟ التزامی والے کو، تصحیحی والے کو، صریحی والے کو؟ ہر کوئی صریحی والے کو ہی مقدم مانے گا، بالکل بھی نہیں بات ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر متون والے نے بھی صراحت کر دی ہو تو متون والے نے صراحت کر دی ہو تو اس کو اولیت کا درجہ حاصل ہی ہوگا، اس لیے اس کے بعد پلس پوائنٹ ہے۔ ایک تو وہ التزاماً تصحیح ہے، اس لیے کہ مصنفین نے صحیح قول کے جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور دوسرے پھر صراحت بھی کر دیا ہے۔ کتاب کے اندر جو بات آئی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ متن کے اندر، متون میں جو قول موجود ہے، جب اس کی صراحتاً تصحیح نہ کی گئی ہو اور غیر متون میں جو قول ہے اس کی صراحتاً تصحیح کر دی گئی ہو تو صراحت والے کو درجہ حاصل ہوگا، فوقیت حاصل ہوگی، اور اگر متون والے کی بھی صراحتاً تصحیح کر دی گئی تب تو متون والا اول ہوگا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کو التزاماً بھی حاصل ہے اور تصریحاً بھی حاصل ہے۔ کیا خیال؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں کہ قاسم بن قتلبغہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ متون کے مصنفین نے صحیح قول کے لکھنے کا اہتمام کیا ہے، چنانچہ ان کے علاوہ یعنی متون کے علاوہ میں جو اقوال ہوں گے وہ صحیح کے بالمقابل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ متون کے اندر جو قول ہے وہ التزاماً صحیح مانے جاتے ہیں، تو ان کے علاوہ جو کتابوں میں ہوں گے وہ صحیح کے بالمقابل ہوں گے۔ کب تک صحیح کے بالمقابل ہوں گے؟ ما لم یصرح بتصحیحہ، جب تک کہ ان کی تصحیح کی صراحت نہ کی جائے، اور اگر تصحیح کی صراحت کر دی جائے فیقدم علیہا، تو پھر اس پہ مقدم ہو جائیں گے، اس لیے کہ غیر متون میں جو ہیں ان کی تصحیح ہے اور جو متون کے اندر ہیں ان کو صرف التزاماً صحیح مانا جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ جیسے کیا نام ہے، کوئی روایت ترمذی کے اندر ہو اور اس کے اندر صراحت نہیں کی گئی کہ یہ روایت ضعیف ہے یا کیا ہے، تو ہم تو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ صحیح ہی ہوگی، اس لیے کہ ترمذی نے صحیح روایتوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، جبکہ حاکم کی جو کتاب ہے بیہقی کی کتاب کہہ لیجئے، سنن بیہقی، سنن بیہقی کے جو ہے وہ صحیح ستہ میں سے نہیں ہے، سنن بیہقی والے نے صحیح روایتوں کے جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، پھر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ روایت صحیح ہے۔ تو سنن بیہقی کی روایت میں صراحتاً لکھا ہوا کہ صحیح ہے، اور ترمذی والے نے لکھا ہے کچھ نہیں لکھا، کوئی کمنٹ کیا ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو ہم التزاماً اس روایت کو صحیح مانیں گے چاہے وہ ضعیف ہو۔ اور جب بیہقی نے صراحتاً کہہ دیا کہ یہ روایت صحیح ہے تو اب انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے اور انہوں نے صحیح کی صراحت کر دی ہے، تو اب بتائیے بیہقی کی بات اونچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ بیہقی کی کتاب صحاح میں سے نہیں ہے، بیہقی کی کتاب صحاح میں سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے صراحتاً کہہ دیا کہ یہ روایت صحیح ہے، اور کیا نام ہے ترمذی یہ صحاح میں سے ہے لیکن انہوں نے کوئی صراحت نہیں کی ہے کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو التزاماً تو اس کو صحت کا درجہ حاصل ہے کیونکہ اس کے مصنف نے صحیح روایتوں کے جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، لیکن صریح کے مقابلے میں پھر نہیں، اگلے نے تصریح بھی کر دی ہے، انہوں نے تصریح بھی نہیں کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بہت خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے، بہت خاموشی ہے، اور لوگ بتائیں۔ بہت آسان ہے، بس یہ کہ ایک قول اگر متون کے اندر ہے دوسرا غیر متون کے اندر ہے، متون والے نے صرف لکھا ہے اور تصحیح اور یہ صراحت نہیں کی کہ صحیح ہے، اور غیر متون والے نے صراحت بھی کر دی کہ صحیح ہے، تو غیر متون کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس قول کو فوقیت حاصل ہوگی کیونکہ اس کے مصنف نے اس کے صحیح ہونے کو صریح کہا ہے، صراحتاً اس کے تصحیح کر دی ہے۔ بس اتنی سی بات خالی ہے، بس 5 منٹ اور لگے گا، 5 منٹ اور لگے گا بھائی، زیادہ پریشان نہ ہو، مختصراً ہی ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے، کہتے ہیں وفی فتح شہادات الخیریت فی جواب سوال المذهب الصحیح المفتى به
الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من المذهب الذي هو ظاهر الرواية أن شهادة الأعمى لا تصح. ثم قال وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به، إذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى. کہتے ہیں کہ فتاوی خیریہ کے کتاب الشہادات میں ایک سوال کے جواب میں کیا لکھا ہے کہ صحیح مذہب اور مفتابی قول وہ ہے جس پر ہمارے متون کے مصنفین چلے ہیں، وہ متون جو کہ مذہب کے صحیح قول کو نقل کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں، جو کہ ظاہر الروایہ ہے، الذی ہوا ظاہر الروایہ، یعنی ظاہر الروایہ ہی مذہب کا صحیح قول ہوتا ہے، اور اصحاب متون اسی کو لکھنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس میں کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ اس نے مسئلہ لکھا ہے ان شہادت الاعمى لا تصح، کہ اندھے کی گواہی درست نہیں ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اور اس مسئلے سے پہلے کوئی تفصیل لکھی ہے کہ مذہب صحیح اور مفتابی وہ قول جس پر ہمارے اصحاب متون چلے ہیں، جس پر متون کے مصنفین چلتے رہے ہیں، اور متون وہ ہیں جو صحیح مذہب کو نقل کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ تو متون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان شہادت الاعمى لا تصح، کہ اندھے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ثم قال، اب اتنا لکھنے کے بعد فرمایا، اور وہی بات اصل ہماری ہے، وہی بات اصل ہماری ہے، کہتے ہیں وحیث علم ان القول هو الذي تواردت علیہ المتون، اور جہاں پر یہ معلوم ہو گئی بات کہ وہ قول جس پر متون متفق ہوں، الذي تواردت علیہ المتون، جس پر متون متفق ہوں، یعنی سارے متون اس پر آئے ہوئے ہوں، تواردہ کہتے ہیں نا، وارد ہونا آنا، جس پر تمام متون آئے ہوں یعنی تمام متون متفق ہوں، فهو المعتمد، تو پھر وہی قول معتمد ہوتا ہے، المعمول به، اور وہی قابل عمل ہوتا ہے، اذ صرحوا، اس وجہ سے کہ فقہاء نے صراحت کی ہے، بأنه اذا تعارض ما في المتون والفتاوى، کہ جب وہ مسئلہ جو متون کے اندر ہو اور وہ مسئلہ جو فتاوی کے اندر ہو، دونوں میں تعارض ہو جائے، فالمعتمد ما فی المتون، تو اعتماد اس پر حاصل ہوتا ہے جو متون کے اندر ہو۔ تو متون کو فوقیت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی فتاوی پر؟ وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، اور اسی طریقے سے اس قول کو فوقیت حاصل ہوگی، تقدیم حاصل ہوگی جو شروح کے اندر ہو اس قول پر جو فتاوی میں ہو۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ معتمد وہ ہوگا جو متون کے اندر ہوگا، دوسری بات یہ بتائی کہ پھر معتمد وہ ہوگا جو شروح کے اندر ہوگا، پھر فتاوی میں ہوگا۔ تو پہلا درجہ متون کا ہوا، پھر دوسرا شروح کا ہوا، پھر تیسرا فتاوی کے اندر کا ہوا۔ تو خیریہ کے حوالے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ جی اب وہ جب پہنچیں گے ہدایہ میں تب بتائیں گے۔ ابھی یہاں پر جو مسئلہ ہے فی نفسی وہ یہ ہے کہ معتمد قول کس کا ہوتا ہے، متون کا ہوتا ہے یا شروح کا ہوتا ہے یا فتاوی کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ معتمد وہ ہوتا ہے جو متون کے اندر ہو، پھر وہ معتمد ہوتا ہے جو شروح کے اندر ہو، پھر وہ ہوگا جو فتاوی کے اندر ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا درجہ متون کا ہے، دوسرا درجہ شروح کا ہے، تیسرا درجہ فتاوی کا ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، وفی فصل الحبس من البحر، البحر الرائق کی کتاب الحبس کے اندر لکھا ہوا ہے، والعمل علی ما فی المتون، اور عمل اس قول پر ہونا چاہیے جو متون کے اندر ہیں، لأنه اذا تعارض ما فی المتون والفتاوى فالمعتمد ما فی المتون، کیونکہ جب تعارض ہو جائے اس قول میں جو متون میں ہے اور اس میں جو فتاوی میں ہے تو اعتماد اس پر کیا جاتا ہے جو متون کے اندر ہو۔ کما فی انفع الوسائل، جیسا کہ ترطوسی کے انفع الوسائل کے حوالے سے بات گزر چکی ہے۔ وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوعِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، اسی طریقے سے اس قول کو مقدم رکھا جائے گا جو شروع میں ہو اس قول پر جو فتاوی میں ہو۔ أي لما صرح به في أنفع الوسائل أيضا في مسألة قسمة الوقف حيث قال، یعنی اس بنا پر جس کی صراحت انفع الوسائل کے اندر کر دی ہے وقف کی تقسیم کے مسئلے میں، جہاں پر انہوں نے فرمایا ہے، یہ ساری بات گزر چکی اس سے پہلے، کیا فرمایا ہے، لا يفتى بنقول الفتاوى، فتاوی کی عبارتوں پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا،
बल नुक़ूलुल फ़तावा इन्नमा युस्तअनसु बिहा इज़ा लम यूजद मा युआरिज़ुहा मिन कुतुबिल उसूल व नक़लिल मज़हब, बल्कि फतावा की इबारतों से उनसियत उस वक्त ली जाएगी, उनसे उस वक्त मानूस हुआ जाएगा, उनको उस वक्त इख्तियार किया जाएगा जबकि कोई ऐसा कौल मौजूद ना हो जो कुतुबे उसूल के मुआरिज हो और नकले और मजहब की असल इबारत के मुआरिज हो। यानी अगर असल मजहब के मुआरिज ना हो तब तो लिया जाएगा, लेकिन अगर असल मजहब में कुतुबुल उसूल में टकराव हो रहा हो तो फिर फतावा की बात मोतबर नहीं होगी। अम्मा मा वजूद गैरिहा ला युल्तफतु इलैहा खुसूसन इज़ा लम यकुन नस्सुन फीहा अल फतवा। हाँ, अगर कुतुबे उसूल की इबारतें मौजूद ही ना हो, अम्मा मा वजूद गैरिहा ला युल्तफतु इलैहा, बहरहाल उसके अलावा की मौजूदगी के साथ, यानी फतावा के अलावा की इबारत अगर मौजूद हो तब तो फिर फतावा की जानिब क्या कहते हैं इल्तिफात नहीं किया जाएगा। खुसूसन इज़ा लम यकुन नस्सुन फीहा अल फतवा, बतौर खास अगर फतावा की जो इबारतें हैं उनमें फतवा की सराहत भी ना हो, इसमें यह भी ना लिखा हो कि फतवा इस कौल पर है, तो फिर उसको बतौर खास नहीं इख्तियार किया जाएगा। समझ रहे हैं? और देखिए क्या कहते हैं, वरअयतु फी बाज़ि कुतुबिल मुतअख्खिरीन नक़लन अनिल इज़ाहिल इस्तिदलाल अला इब्तालिल इस्तिबदाल लिक़ाज़िल क़ुज़ात शम्सुद्दीन अल हरीरी। और कहते हैं कि मुतअख्खिरीन की बाज़ किताबों में मैंने लिखा हुआ देखा है इज़ाहुल इस्तिदलाल के हवाले से, जो काज़ी शम्सुद्दीन अल हरीरी की किताब है और जो हिदाया के शारहीन में से एक अहम शारे हैं, कि उन्होंने सदरुद्दीन सुलेमान के हवाले से लिखा है अन्न सदरुद्दीन सुलेमान काल, कि सदरुद्दीन सुलेमान ने फरमाया इन हाज़िहिल फतावा इख्तियारातुल मशाइख, कि ये जो फतावा हैं ये मशाइख के इख्तियारात हैं, मशाइख के चुनिदा अक़वाल हैं। फला तुआरिज़ु कुतुबल मज़हब, तो ये फतावा मज़हब की किताबों से मुआरिज नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? काला मुसन्निफ कहते हैं व कज़ा काना यक़ूलु गैरुहु मिन मशाइखिना, सदरुद्दीन सुलेमान के अलावा भी हमारे बाज मशाइख यही बात कहा करते थे। वह बिही अक़ूल, और यही बात मैं भी कहता हूँ। तो सदरुद्दीन सुलेमान की बात से बात मालूम होती है कि मशाइख के जो फतावा हैं ये उमूमन मजहब की किताबों से मुआरिज नहीं हैं, बल्कि इनमें वही बातें मिलती हैं जो मजहब की असल किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। इसलिए अगर आप इन पर भी अमल करते हैं और साथ में उनको भी देख लेते हैं तो सबसे अच्छी बात यही होगी। और क्या कहते हैं, अल मुतूनुल मुअतबरा, तीन लाइन और बचे हैं। इख्तियारात तफर्रुद के माने में नहीं है, इख्तियारात यहाँ चुनिदा अक़वाल के माने में है। समझ रहे हैं? सुम्मा ला यख्फा अन्नल मुराद बिल मुतून अल मुतूनुल मुअतबरा कल बिदाया व मुख्तसरिल क़ुदूरी वल मुख्तार वन नुक़ाया वल विक़ाया वल कंज़ वल मुल्तक़ा फ़इन्नहल मौज़ूअतु लिनक़लिल मज़हब मिम्मा हुवा ज़ाहिरुर रिवाया। फिर आपसे बात मख्फी नहीं रहनी चाहिए कि मुतून का जो बार बार लफ्ज आ रहा है कि मुतून को फौकियत हासिल होगी, तो मुतून से मुराद वो मुतून हैं जो मुअतबर हैं, जैसे कि बिदायतुल मुब्तदी है, अल मुख्तसर लिल क़ुदूरी है, अल मुख्तार लिल फतवा है, अन नुक़ाया है, विक़ायतुर रिवाया है, कंज़ुद दक़ाइक़ है, मुल्तक़ल अबहुर है। फ़इन्नहल मौज़ूअतु लिनक़लिल मज़हब, क्योंकि ये वो मुतून हैं जो मजहब की बातों ही को नकल करने के लिए लिखी गई हैं। मिम्मा हुआ ज़ाहिरुर रिवाया, उन मसाइल में से जो ज़ाहिरुर रिवाया हैं, यानी ज़ाहिरुर रिवाया में से ही मसाइल को नकल करने के लिए ये किताबें लिखी गई हैं। बिखिलाफ़ि मतनिल ग़ुरर लिमुल्ला खुसरू व मतन तनवीर लित्तमुर्ताशी अल ग़ज़्ज़ी फ़इन्न फ़ीहिमा कसीरम मिन मसाइल व फ़तावा, बरखिलाफ मुल्ला खुसरू की अल ग़ुरर के और तनवीर के अल्लामा तुमरशाद ताशी की तनवीरुल अबसार के, क्योंकि ये दोनों किताबें ऐसी हैं जिनमें फतावा के भी बहुत सारे मसाइल आ गए हैं, जिनमें फतावा के भी बहुत सारे मसाइल आ गए हैं। तो मालूम यह हुआ कि वो मुतून फौकियत वाले होते हैं जो मुतून मुअतबरा हैं, गैर मुतून मुअतबरा के बारे में ये बात नहीं है। चलिए माशाल्लाह यहाँ तक के हो गया है, बहुत आसान चीज़ थी।